اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آج کی رات یعنی آنے والی رات منسوب ہے شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور کل کا دن جو کہ شہادت سے منسوب ہے، تو لہٰذا تمام جہان تشیع بالخصوص وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، اور گزشتہ 2-3 دن سے ہم خود امامت کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے اس گفتگو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ برکات وجود امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کر سکیں کہ امام کے وجود کے کیا برکات ہے۔ یعنی یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے مومنین کے لیے کہ ظاہر ہے کہ امام غائب جو کہ پردہ غیب میں ہے، تو وہ اس دنیا کے لیے کس قدر مفید ثابت ہو سکتے ہیں، ان کے کیا برکات ہو سکتے ہیں، ان کے وجود کے کیا برکات ہے، اس کے اوپر یقیناً لوگ غور فکر ضرور کرتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے امام جو کہ بظاہر عام انسان عام شخص ان کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ امام جو ہے وہ کس طریقے سے اس کائنات کے لیے سودمند ہے، اور کس طریقے سے ان کے وجود کے برکات کو، جو کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کی بھی انکاری ہو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اولاً تو ہمیں جو گفتگو ہے وہ ہمارے شیعہ مذہب میں گفتگو ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر گفتگو کا سلسلہ ہوگا تو پھر طریقہ کچھ اور ہوگا، پھر بات جو ہے وہ مناظرے تک پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو سامعین ہے یقیناً ہم مخاطب مذہب شیعہ جو پیروان حضرت حضرات اہل بیت علیہم السلام ہے، ان سے ہماری گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، کسی بھی امام کا جو جس دور میں بھی ہو، چاہے وہ امام غائب ہے یا امام حاضر ہے، ویسے تو امام زمانہ علیہ السلام حاضر اور ناظر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو ہم غائب کہہ رہے ہیں وہ اس عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہری ہماری بصیرت ہے ایک عام شخص کی، وہ شاید امام کو درک نہ کر سکے۔ یہ اس عنوان سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی امام ہے جو چاہے کسی بھی دور میں رہا ہو، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، تو ان کے یقیناً ایک امام کے جو زمانے کا امام ہوتا ہے ان کے وجود کے برکات ہوتے ہیں، اور اس میں سے پہلی برکت جو کہ میں قرآن سے کہنا چاہوں گا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے امام قرار دیے، یعنی کچھ جو ہے وہ کوئی لوگ ہے کہ جن کو ہم نے امام قرار دیا خلق کے اوپر، اور وہ جو ہے یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی پس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ زمین پہ کوئی نہ کوئی امام کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے امام، چونکہ خدا قرآن کوئی 1400 سال پہلے کے لیے تو نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے، تو پس وہ امام جو ہے وہ ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو امر الہی کے مطابق، امر الہی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے سکے۔ اس آیت سے یہی کچھ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، چونکہ قرآن تو آج کے لیے بھی ہے، اور جو آج کے بعد بھی 100 سال بھی گزر جائے، 1000 سال بھی گزر جائے، یقیناً قرآن ان کے لیے بھی ہے۔ قرآن پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور آج کل کے دور کے لیے بھی اگر ہے تو پھر یہ آیت بھی آج کے دور پہ دلالت کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث بے شمار موجود ہے، جس میں سے ایک حدیث تو آپ
تقریباً اسی پروگرام میں میں اگر مبالغہ نہ کروں تو 300 سے 400 دفعہ تو آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی امام وقت کے معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے، شرک کی موت ہے، الحاد کی موت ہے، جہنمی ہے وہ شخص جو بغیر معرفت امام کے مرے۔ تو یہ حدیث تو آپ لوگوں نے اسی پروگرام میں بھی کافی دفعہ سنا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی سنا ہوگا۔ یہ حدیث ہمارے قوم کے بچے کو یاد ہے۔ حدیث اہمیت بھی ہے اس حدیث کی، چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث فقط شیعہ کتب میں نہیں ہے، دوسروں کے کتب میں بھی ہے اور حوالے بھی پیش کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم سوال کریں ان لوگوں سے جو امامت کے منکر ہے، ہم یہ کہیں کہ کون ہے وہ امام کہ جس کی معرفت جو ہے وہ اتنی ضروری ہے، اگر نہ کرے انسان تو جہالت کی موت ہے۔ جہالت کی موت کون سی موت ہے؟ جہالت کی موت یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تک، یہاں تک کا جو درمیانی دور ہے اس کو جہالت کا دور کہتے ہیں۔ تو یہ جو جہالت کا دور ہے یہ کس چیز کا دور ہے، کس قدر اس کی وہ ہے؟ یہ لوگ جو ہے بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ ان لوگوں کی یعنی یہ بدترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو آج کل کہتے ہیں نا کہ زمانہ گزر گیا لیکن لوگ جو ہے ابھی بھی جاہل ہے، تو وہ اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ زمانہ جہالت یہ ہے۔ تو وہ شخص جو ہے، ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امام اس دور میں نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ؟ کون ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ ہے تو وہ شخص ایک نام بتا دیں۔ آپ نہیں بتا سکیں کسی مفتی صاحب کا نام، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ فلانا مفتی جو ہے اس دور کا امام ہے، اگر اس کی معرفت حاصل نہ کی جائے تو کفر کی موت ہے۔ یقیناً ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا، کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا۔ اگر ایک خاص فرقے کا آدمی ہے شاید وہ اپنے فرقے کے رئیس کو کہہ دے، لیکن کسی دوسرے سنی سے آپ پوچھیں گے کہ یہ ہے تو وہ انکار کر دے گا، یہ نہیں ہے وہ امام۔ تو بات یہ ہے کہ امام اگر یہ حدیث ہے تو امام کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ برکات امام میں سے سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ہدایت کرتا ہے، انسانوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کس طریقے سے ہدایت کرتا ہے؟ اب یہاں پہ ٹائم بھی، چونکہ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ہم نے جانا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر آج گفتگو بھی کریں گے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے یہ امام کا جو تسلط ہے وہ اس قدر ہے کہ یہ دلوں کے اوپر بھی تسلط رکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود کو دیکھا ہوگا اور یہ قدری آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہو تو اس پر پشیمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ وقت کے امام ہے جس نے آپ کو یہ اس قدر آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ یعنی خود امام کا تسلط، ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، اچانک جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ یہ امام ہے جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، وگرنہ کون ہدایت ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہدایت نہیں ہو۔ جو ایک دفعہ دنیا کی ان کو مزے آ گئے، دنیا کے لحظات میں وہ جو ہے لذتوں میں وہ جا کے غرق ہو گیا، وہ کون ہے جو واپس پلٹے؟ لیکن یہ وقت کے امام ہے جو کہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس باب میں احادیث کا سلسلہ بھی موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام یعنی وقت کا جو امام ہوتا ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ انسان کے وجود پر بھی ان کا کنٹرول ہے، ان کی فکر کے اوپر بھی کنٹرول ہے۔ یعنی ان کے جو ذہن میں بھی جو بات آ جائے، امام جو ہے اس پر تسلط رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہدایت ہوتا ہے اور ہدایت بخشتے ہیں، رشد کرتے ہیں ہدایت کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء
وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت اور پرمعنی کلمات کو سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں رہیں گے اور امام زمان علیہ السلام کے وجود کے برکات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ. اور کیسا مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. نہیں، مجھے بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ نے مجھ کو موقع دیا. بہت بہت شکریہ آپ کے یاد کرنے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کا. اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون.
سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم وجود امام زمان علیہ السلام کے برکات کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، تو پہلا سوال بھی میرا اسی عنوان سے ہوگا کہ وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کیا برکات ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی برکات۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس وقت آپ کے ٹی وی پر آپ کے تمام ناظرین اور سننے والوں کے روبرو ہوں۔ سلامت رہے۔ یہ جو سوال بڑا خوبصورت سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں جی کہ پہلی چیز تو یہ تمام حضرات ان کے علم میں ہوگی کہ امام زمین پر حجت پروردگار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ زمین پر اللہ کی حجت ہے کہ ہمارے پاس 12 امام ہیں، ائمہ اثنا عشر، جی جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا، بے جن شک کو اللہ نے بنا کے بھیجا، جن کو اللہ نے معصوم بنایا، بے جن شک کو اللہ نے امام بنایا، جن کے پہلے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، بے شک اور آخر وہ ہیں جن کے تعلق سے یہ پروگرام اس وقت ہو رہا ہے۔ جی تو امام زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ بے شک ان کے وجود کے برکات، صحیح پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی دور، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی لمحہ بغیر امام کے خالی نہیں رہ سکتا۔ بے شک جس طریقے سے روشنی کے واسطے ضروری ہے کہ اس میں ایک تسلسل ہو، ایک کنٹینیوٹی ہو، جہاں پر وہ جنریٹ ہو رہی ہے، جہاں پاور پیدا ہو رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے، اور جہاں پر لائٹ روشن ہے، بلب جل رہا ہے۔ صحیح اپنے تمام سننے والوں کو میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ دیکھیے، آپ جہاں پر بھی ہوں، اپنے وطن، اپنے شہر کو تصور کریں اور سوچیں اپنے لیے کہ کہاں کے اوپر ان کے پاور جنریٹ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں لکھنؤ میں رہتا ہوں۔ صحیح لکھنؤ میں پاور جنریٹ ہو رہا ہے، اور لکھنؤ کے ایک علاقے میں میرا گھر ہے۔ جی تو جہاں سے پاور جنریٹ ہو رہا ہے، وہاں سے میرے گھر تک آنے میں اگر ذرا سا بھی کہیں پر تار ٹوٹ جائے، تار بریک ہو جائے، صحیح تو اندھیرا ہو جائے، روشنی نہیں رہے گی۔ بالکل اس وقت روشنی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے پاور جنریٹ ہو رہا ہے، بجلی پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے یہاں تک جہاں پر بلب روشن ہے، میرے گھر تک کہیں پر تار ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کہیں پر سلسلہ منقطع نہیں ہے، بے کہیں شک پر ایسا نہیں ہے کہ بیچ سے لائن بریک ہو۔ جی بالکل روشنی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلسل بغیر کسی بریک کے، بغیر کہیں کو پر تار کے ٹوٹے ہوئے لائٹ آ رہی ہے اور جل رہی ہے۔ صحیح ویسے ہی امام کے وجود کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امامت ہے، وہ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک لمحے کا اس میں بریک نہیں ہوا ہے۔ صحیح جیسے حضور سرور کائنات نے غدیر کے میدان میں فرمایا تھا کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ سبحان پورا اللہ سلسلہ ہے، اللہ سے رسول تک ہے، رسول سے علی تک ہے، بے پھر شک علی سے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام، سبحان اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام موسی کاظم علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام سے
امام علی رضا علیہ السلام، سبحان اللہ، امام علی رضا علیہ السلام سے امام محمد تقی علیہ السلام، بے شک امام محمد تقی علیہ السلام سے امام علی النقی علیہ السلام، بے شک، اور امام علی النقی علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یہ وہ بے شک، 11 امام ہیں جی جن کو ظالموں نے شہید کیا، بے شک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سلسلہ کہیں سے منقطع نہیں ہے، کہیں سے بریک نہیں ہے، کہیں سے سلسل ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ صحیح، اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہمارے اور آپ کے 12ویں امام حضرت مہدی حجت القائم علیہ السلام، ان کا سلسلہ ہے، بے شک، اور اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ تک اور آج سے لے کر کے جی صبح قیامت تک کے واسطے یہ سلسلہ کہیں پر بریک نہیں ہوگا۔ بے شک، بے ایک شک، تار یہاں سے وہاں تک ہے جو زمانے کو روشنی دے رہا ہے، جو سبحان اللہ، زمانے کو احتیاط کر رہا ہے، جن کے وجود سے یہ زمین قائم ہے، بے شک، جن کے وجود سے یہ آسمان قائم ہیں، بے شک، جن کے وجود سے یہ چاند ہے جو روشنی دے رہا ہے، جو چاندنی بکھیر رہا ہے، یہ سورج ہے جو روشنی دے رہا ہے، بے شک، یہ ستارے ہیں جو جگمگا رہے ہیں، سبحان یہ اللہ، ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں، یہ درخت ہیں جو پھل دے رہے ہیں، جی یہ سمندر ہیں جو موجیں مار رہے ہیں۔ سبحان تو اللہ، عزیزوں، یہ امام کے وجود کے برکات ہیں کہ بے شک، زمین سے سبزہ اٹھ رہا ہے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ یہ جو نظام ہے گردش کا، بالکل، یہ کائنات کا جو نظام ہے، نظام شمس و قمر ہے، یہ جو یونیورس کا ایک سسٹم ہے، بے شک، یہ یونیورس کا سسٹم، یہ کائنات کا موجود رہنا، جی یہ زمین کا گردش کرنا، یہ ستاروں کا گردش کرنا، یہ صحیح، ہواؤں کا چلنا، یہ کھیتیوں کا لہلہانا، یہ واہ، پھولوں کا کھلنا، یہ پیڑوں کا پھل دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جی یہ اس وجود کی برکت سے ہیں سبحان جس اللہ، کو اللہ نے کتاب غیب میں رکھا ہے، بے شک، پردے میں رکھا ہے۔ بے شک، بے شک، سب سے بڑے وجود کی برکت تو یہ ہے کہ جی یہ نظام قائم ہے، جو نظام ایک کائنات ہے، یہ حضرت کے وجود سے قائم ہے۔ سبحان اگر اللہ، حضرت ولی اصغر علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی، بے کب شک، کی مٹ چکی ہوتی، اگر زمانہ امامت کے وجود سے خالی ہو چکا ہوتا۔ جی زمانے کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حجت پروردگار ہے، بے شک، موجود ہے۔ بے شک، بے شک، قبلہ بہت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی اور بڑی خوبصورت طریقے سے یقیناً یہی وہ مسائل ہے کہ جن کے اوپر ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ سوچیں۔ میں ایک سوال مزید قبلہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے کیا اختیارات ہے، اللہ نے کیا اختیارات دیے ہیں امام کو، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک اشارہ غدیر کے سلسلے میں کیا تھا، جی بے شک، جی اور حضور سرور کائنات نے غدیر کے میدان میں ایک سوال کیا تھا، جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، صحیح، مسلمان تھے، سب صحابی تھے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، جی بالکل، سب حاجی تھے، سب رسول کے ساتھ حج آخر سے پلٹ رہے تھے۔ صحیح، پورے سرور کائنات نے جب ممبر بنایا اور ممبر پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے امت کو مخاطب کر کے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، جی اور سوال یہ کیا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، جی کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اللہ اکبر، تو سب نے ایک ہی زبان میں ایک ہی جواب دیا تھا جی کہ بے شک آپ بے ہم شک، سے زیادہ ہمارے نفسوں پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ صحیح،
ہمارا نفس ہمارا ہے، مگر اس کے اوپر جو ہم سے زیادہ اختیار ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ بے شک، یہ بالکل حیثیت سے ہے، یہ کس حیثیت سے ہے؟ جی، یہ حیثیت سے ہے بحیثیت ولی کے، سبحان اللہ، بے شک، بحیثیت ولی کے۔ بالکل رسول نے فرمایا تھا نا، اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، جی، میں مومنوں کا مولا ہوں، صحیح، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہوں۔ سبحان تو اللہ، سب اختیار کی جو بات ہے، جی، تو سب سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں بتا دی اور فرما دی کہ میں کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، جس کا تمام مسلمانوں نے اقرار کیا اور فرمایا بے شک آپ حق تصرف ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر رکھتے ہیں۔ صحیح، تو یہ حق تصرف بحیثیت ولی کے ہے۔ جی، تو جس حیثیت سے رسول حق تصرف رکھتے ہیں نفسوں پر اس سے زیادہ، اسی حیثیت سے امام اور ولی بھی رکھتا ہے حق تصرف ہمارے اوپر۔ سبحان اللہ، بے شک، وہی سلسلہ جو مولا علی سے شروع ہوگا وہ مولا علی سے چلتا ہوا امام آخر تک آئے گا، حضرت امام قائم تک کے پہنچے گا۔ سبحان اللہ، صحیح، ہم سے زیادہ جو ہم پر حق رکھتے ہیں، جو ہم پر اختیار رکھتے ہیں، جو کائنات پر اختیار رکھتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، بے وہ شک، ولی ہیں۔ بحیثیت امام کے، بحیثیت ولی کے یہ اختیار رکھتے ہیں، بحیثیت ولی کے ان کا اختیار ہے۔ بے شک، یہ کائنات پر اختیار رکھتے ہیں، یہ ہم پر اختیار رکھتے ہیں، ورنہ کس اتھارٹی سے، جی، کس پاور سے کون آدمی کس پر اختیار رکھے گا؟ بالکل، ولی کی حیثیت ہے، کیونکہ امام بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، لہذا حیثیت ولی کے، جس طریقے سے ہمارا خالق ہم پر اختیار رکھتا ہے، جس طریقے سے ہمارا رسول ہم پر اختیار رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے امام بھی ہم پر اختیار رکھتے ہیں، اور حضرت صاحب الزمان علیہ السلام بھی ہم پر اختیار رکھتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، میں حضرت امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے جی، کہ ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے، ہمیں اپنے کو ایسے سانچے میں ڈھالنا چاہیے کہ ہم کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ ہم ان معصوم سیرتوں کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر کے ہمارے درمیان بھیجا۔ اس لیے کہ اگر آج امام کا ظہور ہو جائے، اگر آج یہ ندائے غیب آئے کہ امام کا ظہور ہو گیا، صحیح، اور ہماری زندگی میں وہ موقع آ جائے، تو کم سے کم ہمیں امام کی خدمت میں جاتے ہوئے شرمندگی تو نہ ہو، ندامت تو نہ ہو۔ بالکل، ہمیں ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے۔ تو تمام لوگوں کو کم سے کم اپنے کردار کو اس طریقے سے سنوارنا چاہیے ہے، اس طریقے سے سنوارنا چاہیے ہے کہ امام کی خدمت میں جب پہنچیں تو ان کو ندامت نہ ہو، اور امام بھی یہ فرما سکیں ہمارے لیے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا ماننے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت ہی خوبصورت پیغام قبلہ آپ نے دیا۔ یقیناً ہمارے جو کریکٹر ہے اور ہمارے جو اعمال ہے، یقیناً ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور پروگرام میں بھی ضرور میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں ہر وقت حاضر ہوں، جب بھی آپ یاد فرمائیں میں حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ تمام سننے والوں کا، اور بہت بہت شکریہ امام حسین ٹی وی کا۔
بہت شکریہ. سلامت رہے قبلہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ فرزند خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور یقیناً یہ پیغام جو ہے یہ ہر گھر تک جانا چاہیے کہ امام کی ظہور کے لیے ہمیں آمادگی کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ آمادگی کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ اگر میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر مہمان کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو یقیناً وہی چیزیں فراہم کرو گے کہ جو مہمان کے شایع نشان ہو. مہمان جس چیز کو پسند کرے گا آپ وہ چیزیں اس کے لیے فراہم کرو گے، کوشش کرو گے. تو وقت کے امام جو ہے وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ یقیناً ان کے لیے جو پسندیدہ چیز ہے وہ کوئی آپ کی دنیاوی چیزوں کے محتاج تو نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. دنیاوی چیزیں امام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. جیسے خدا کے لیے معنی نہیں رکھتے اسی طریقے سے امام کے لیے بھی معنی نہیں رکھتے. دنیاوی چیزیں یہاں پر درکار نہیں ہیں. یہاں پر جو چیز درکار ہے جو امام پسند کریں گے وہ خود شریعت، اپنے جد کی شریعت پر جو بندہ عمل کرنے والا ہوگا وہ شخص جو ہے امام کو پسند ہوگا. شریعت پر عمل کرنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے اور عقیدہ اس کا صحیح ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے جو اعمال ہے، آپ کا جو عمل ہے، یہ عقیدے کے بغیر تو کسی کام کا بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان اپنے عقیدے کو صحیح کریں. اور عقیدے میں صحیح کرنا یہ شاید بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہوگا. مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. آپ خالق حقیقی کے سامنے واقعاً بندے کی طرح جو واقعاً پروردگار اور بندے کا رشتہ ہوتا ہے، بندہ انسان بن جائے، خود پروردگار جو ہے وہ آپ کے عقیدے کو صحیح کر دیں گے. خود آپ کی ہدایت ہو جائے گی کہ عقیدہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بندگی کی ضرورت ہے کہ انسان بندہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے واقعاً بندگی کے گھٹنے ٹیک دے. یہ چیز ضروری ہے. اور یہ ایسے ٹیکنا نہیں جیسے اس اعتبار سے کہ ظاہری، بلکہ وہ اپنے دل سے اس کو پروردگار مانے. اور وہ جب اس چیز پر ٹک جائے گا تو یہ شخص جو ہے اس کی ہدایت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیں گے اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ دوسرے جو عقیدہ بہت اچھا ہے، یقیناً اچھا عقیدے رکھنے والا آدمی ہے، لیکن وہ عمل کو بعض لوگ وہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے بس اس پر چل جائے گا. نہیں، عمل بھی ساتھ ضروری ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغیر عمل کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو یہ شخص بھی امام کے قول کے مطابق جھوٹا ہوتا ہے. چونکہ انسان کا عقیدہ جب صحیح ہوگا تو اس کے اعمال بھی یقیناً خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اور یہ بحث جو ہے وہ امامت کے بحث میں بھی یہ چیزیں آتی ہے کہ امام جو ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا. کسی نے سوال کیا تھا کسی بڑے عالم سے، تو جواب جو ہے وہ مثلا شیخ مفید علیہ الرحمہ وہ جواب دیتے ہیں، کہتے امام جو ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا یا گناہ کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا. تو شیخ نے فرمایا کہ گناہ جو ہے سوال کا جواب سوال سے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک پانی کا گلاس ہے آپ کے سامنے، اس میں کوئی نجاست ڈال دی اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ پئیں گے اس کو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں پیوں گا چونکہ نجاست ہے. انہوں نے کہا بس یہی ہے کہ جو عام شخص ہے اس کو اس گناہ کے جو اثرات ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، اس وجہ سے وہ شیطان کے فریب میں آ کے گناہ کر لیتا ہے. لیکن چونکہ امام کی دید یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کے سامنے جو ہے کسی نے اس میں نجاست ڈال دی، امام کو اسی طریقے سے گناہ دکھتے ہیں تو امام جو ہے وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں. تو یہ ایک اعتقاداتی بات ہے، ایک اعتقاد کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو اپنے نفس کو پاک کریں. اور نفس کی جب پاکیت آپ کو حاصل ہو جائے تو اس وقت آپ امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اور امام کے ظہور کے لیے آمادگی جو ہے وہ آپ کے نیک اور صالح عمل کی وجہ سے اور آپ کے خلوص کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی.
کہ جو چیزیں آپ اگر کسی چیز میں واقعاً مخلص ہے، خلوص ہے آپ کے اندر، تو امام جو ہے وہ اس کی خاص لطف کرم اور خاص رحمت کی نظر آپ کے اوپر ہوگی، جو کہ ہر مومن یہ چاہتا ہے، اور ہر مومن کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیغام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بھی اسی بحث کو ادامہ دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طریقے سے امام کا سچا عاشق بن سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض ایسی دنیاوی چیزیں ہوتی ہے کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمارے اور امام کی محبت میں حائل ہو جاتی ہے، جو یقیناً ہمیں شاید پتہ ہو بھی صحیح، شاید نہ بھی ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میرے لیے بہت زیادہ عزیز ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی انسان نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس عزیز چیز کو جو اس کے لیے عزیز ہے وہ راہ خدا میں خرچ نہ کر دے۔ اب یہ چیزیں جو ہے مختلف لوگ ہیں، کسی کے لیے مال ہو سکتا ہے یہ محبوب ترین چیز، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے دوسری چیزیں یہ ہو سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو امام کی محبت سے ہمیں دور رکھتی ہے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے عطاری تھا، یعنی اس کی ایک دکان تھی جو کہ وہاں پر وہ عطاری کا کام کرتا اور کچھ مقدسات بھی رکھتے تھے۔ یہ شخص جو ہے مذہب کے اعتبار سے شیعہ تھا، اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے آپ دل میں یہ کہتا تھا کہ میں امام کا سچا عاشق ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے دن بھر اس کی ایک دلی خواہش تھی کہ وقت کے امام سے اس کی ملاقات ہو جائے اور یہ زیارت سے بھی مشرف ہو جائے۔ تو یہ شخص جو ہے ہمیشہ یہ اسی تھا کہ ان کا اپنا ایک کام تھا، اور یہ صابن وغیرہ بھی بنایا کرتا تھا، صابن بناتا تھا، چونکہ اس زمانے میں پرانے دور میں صابن جو ہے وہ اس طریقے سے تو نہیں تھے کہ جیسے آج کل فیکٹریوں میں بنتے ہیں، نہیں، یہ خاک وغیرہ اور کچھ میٹیریل ملا کے صابن بنائے جاتے تھے، اور پھر اس کو خشک کیا جاتا تھا، پھر اس سے کپڑے یا بدن پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے صابن بناتا تھا، اس کی ایک دکان تھی، عطاری کی دکان تھی، اور ساتھ میں کچھ مقدسات بھی اس نے رکھے ہوئے تھے جو کہ ضروری چیزیں تھیں، مثلا کفن و دفن کی چیزیں جو ہے ان کے پاس مہیا تھی۔ تو یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک دفعہ دیکھا کہ دو نہایت ہی نورانی اشخاص جو ہے میری دکان کے اندر وارد ہو گئے۔ میں نے جب ان کے چہروں کی طرف دیکھ لیا تو مجھے کچھ اندازہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے، چونکہ یہ شخص جو ہے وہ بصرہ کا رہنے والا تھا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ یہ بصرہ کے لوگ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، تو انہوں نے وہ بھی فصیح زبان میں ان کو جواب دیتے رہے۔ تو اس کو یہ یقیناً اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بصرہ کے ہیں بلکہ یہ کوئی دور دراز علاقے کے لوگ ہیں۔ تو ہے بھی نہایت نورانی، اور ان کے تکلم اور ان کے ظاہراً جو ان کی جو شکلیں ہیں ان سے اندازہ یہ ہو رہا ہے، نورانیت اس قدر ہے کہ یہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ ہے کون اور کہاں سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، ہم جن کام کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ ہمیں تھوڑا سا کافور دے دیجیے گا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ صدر دے دیجیے گا، جو کہ ظاہر ہے میت کو
नहलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें थोड़ा सा काफूर और थोड़े से सिदर की ज़रूरत है। तो इसने कहा हाँ वो मैं दे दूंगा, लेकिन आप ये बताएं कि आप लोग हैं कौन। इन्होंने फिर से इस दुकानदार की इस बात पे उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं की और कहा कि हमें अपना वो सामान दे दीजिएगा और पैसे लेके हम जाना चाहते हैं। लेकिन इसने इसरार करना शुरू कर दिया। उसने कहा वो तो मैं दूंगा, लेकिन ये है कि आप बता दें हैं कौन आप लोग और कहाँ से आए हैं। इन्होंने बहुत इसरार किया और वो बार बार मना करते रहे, लेकिन इस शख्स ने जो है इस कदर उनको मजबूर किया कि आखिर में कस्में उन्होंने दी, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कस्में दी कि आप हमें बता दें कि आप कौन हैं। तो उनमें से उन्होंने कहा कि आखिर में उन्होंने बता दिया और कह दिया कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मामूर शुदा लोग हैं, हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए काम करते हैं और उनके मामूरीन हैं, उनके असहाब है। तो ये नहायत ही खुश हुआ। इन्होंने कहा कि आप इस कदर मेरी आज किस्मत जाग गई कि इमाम के सहाबी मेरे दुकान में आ गए। तो इन्होंने कहा कि मुझे वक्त के इमाम के पास लेके जाए। तो उन्होंने कहा कि वक्त के इमाम के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, वो इमाम जब तक इजाज़त नहीं देंगे हमारी जुर्रत नहीं है कि हम ये काम कर सकें। लेकिन इसने ज़्यादा इसरार किया, तो उन्होंने कहा कि हमें साथ लेके जाएं और साथ जो है मैं जाऊंगा, वहाँ आप पूछ लीजिएगा, अगर इमाम ने मना कर दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो बहरहाल इन लोगों ने तरस खा के इसको भी साथ लेके गए। अब ये वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ कि दुनिया की मोहब्बत कैसे होती है, जो हमें इमाम की मोहब्बत में रुकावट होती है। तो ये शख्स जो है वो जाने लग गया और साथ में ये देखा कि एक दरिया पे पहुँच गया और दरिया पे वहाँ वो दोनों जो है दरिया पे ऐसे चलने लग गए जैसे इंसान जो है वो ज़मीन पे जाता है, और गर्क नहीं हो रहे थे, उनके पैर डूब नहीं रहे थे। तो ये शख्स वहीं रुक गया। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, कोई मसला नहीं, आप साथ साथ आते रहिए, और ये है कि दरूद जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे भेजा करें और हमारे पीछे आते रहें। तो ये आने लग गया। ये कहता है कि कुछ देर हम जब गए तो देखा कि आसमान से बारिश आने लग गई और बारिश हो रही है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैंने कुछ साबुन बनाए हुए थे और मैंने वो जाके अपने घर के छत पे रखे थे। तो मेरे जहन में ये आया कि ये मैंने तो कई बड़ी मेहनत की है, अगर ये बारिश आई तो साबुन जो है वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो जूं ही मेरी जहनीत तब्दील हो गई तो मैंने देखा कि मेरे पैर जो है वो डूबने लग गए। तो उन्होंने देखा कि मैं तो डूब रहा हूँ। तो मैंने जब चीखो पुकार के, उन्होंने कहा खत्मन आपके जहन में एक फतूर आ चुका है, कोई दुनिया की कोई चीज़ आपके जहन में आ चुकी है, इस वजह से आप गर्क हो रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा ये चीज़ जहन से निकाल दें और दरूद पढ़ना शुरू कर दे। जब मैंने दरूद पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं पहुंचा एक जगह पे कि जहाँ एक खैमा लगा हुआ था। तो मुझे इमाम की वो खैमा, इमाम का खैमा था जो कि अंदर से आवाज़ भी आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रुके, मैं जो है वो जाके हम लोग जाके इमाम से पूछते हैं कि ये शख्स आया हुआ है, इससे मुलाकात करे या न करे। तो ये शख्स कह रहा है मैं बाहर खड़ा हुआ और खेमे से आवाज़ आई जब उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है आपसे मुलाकात करना चाहता है, तो इनसे मुलाकात आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो इमाम ने फरमाया रुद्दू हो इन्नहु रजुल साबुनी, इस शख्स को वापस पलटा दीजिएगा, ये शख्स जो है वो साबुन का है, साबुनी आदमी है। अल्लाह अकबर। यानी इमाम जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि तसल्लुत जो है वो जहन पर भी है। तो इस शख्स को किस वजह से उन्होंने कहा ये साबुन से मोहब्बत करने वाला आदमी है, ये मेरे काम का नहीं है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं है, झूठा आदमी है। बारिश आ गई, इसको साबुन की फ़िक्र पड़ गई, और इस तरीके से वो शख्स नकल करते हैं कि वो लोग आए और उन्होंने कहा कि इमाम आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते, आप जो है वो वापस पलट जाए। तो अर्ज़ ये है कि हम लोगों को अपने जहन जो है वो किस कदर जो है वो रखने चाहिए और किस कदर हमें इमाम से मोहब्बत करनी चाहिए। इसके लिए ज़ाहिर है कि दुनिया की कुर्बानी देनी पड़ती है। बैनुल हरमैन में तमाम मोमिनीन की तरफ से हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।